کھولنے کے لیے ہیں، پردے کے جو مضبوط گھانٹ ہیں وہ ایک ایک کر کے اتر رہے ہیں، انشاءاللہ حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہم باتیں کر رہے ہیں، کوئی بات اپنی طرف سے یا خدا نخواستہ من گھڑت تفسیر سے نہیں، بلکہ واضح طور پر جو اہل سنت کی ہی معتبر کتابیں انہی کا سہارا لے کر کے۔ سوال بہت خوبصورت مقصود حسین سید صاحب کا تھا، جواب میں کچھ حوالے پیش کر رہا ہوں، اس کو دیکھیے، آپ بھی ذرا اس کو پڑھیے۔ المعجم الکبیر اہل سنت کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے، عن جابر قال قالوا یا رسول اللہ من يحمل رعیتک یوم القیامہ، لوگوں نے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن کون آپ کے پرچم کو اٹھائے گا؟ قال من يحسن ان يحملها الا من حملها فی الدنیا، کہتا اسی کے لیے جچتا ہے قیامت کے دن بھی پرچم کا اٹھانا کہ جو اس دنیا میں ہمارے پرچم کو اٹھاتا ہے، اور وہ ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک حوالہ میں نے دے دیا کہ اس وقت قیامت کے دن بھی پرچم جنتیوں کا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ صرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم وہ جو چکر سرکاری اور درباری اور حکومتی چکر ہے، اس چکر سے باہر نکلیں، حقیقت کی طرف آئیں، حق کی طرف آئیں، بات کو سمجھیں کہ دنیا میں بھی علی کی ہمیں ضرورت ہے، اور مرنے کے بعد بھی اسی کے پرچم کے تلے ہوں گے تو جنت میں جانے کی بشارت ملے گی، ورنہ کہیں اور ہمیں لے جایا جا رہا ہوگا۔ دوسرے ایک حوالے کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی میرے بھائی کون ہے، کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام پرویز ہے، میں پیٹر برو سے عرض کر رہا ہوں۔ پرویز صاحب پیٹر برو سے، جی فرمائیے۔ جناب آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے شاہ صاحب جو واٹفورڈ سے ریگولر کالر ہیں، انہوں نے ایک دوسرے ٹی وی چینل کے اوپر فون کیا تھا، اور وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعلان نبوت جو تھا وہ 40 برس کی عمر کے بعد جو کیا، تو اس سے پہلے کی جو زندگی تھی اس کو وہ تقیے کی شکل دے رہے تھے، تو کیا ہمارے لیے یہ درست ہے کہ ہم وہ سرکار کی زندگی کو تقیے کی نظر سے دیکھیں؟ اور اگر ہے تو اس کے لیے دلیل کیا ہے، اور اگر نہیں کہنا چاہیے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں ملا یاسر فقی کا حوالہ پیش کر کے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی ہے ملا یاسر الفقی کے اندر کہ آپ نورا لگا کر اپنے جسم کے اوپر اور اپنی شرمگاہ کے اوپر اس کو سطر کی ذرا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا مہربانی فرمائیں اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑی وضاحت فرمائیں کہ کیا ایسا کوئی حوالہ ہے موجود؟ آپ پرویز صاحب، آپ کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو آپ کی خدمت میں ہم نے گزارش کی تھی آج کے اس پروگرام کے موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کریں۔ من لا یحضر الفقی کا وہ ایک شرعی مسئلہ اگر کسی جگہ پر کوئی ہے تو اس کا وقت آئے گا، اور جتنے بھی یہ جو کتابوں کو لے کر کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کیڑے نکالیں، ان کی بھی خبر لی جائے گی، آپ گھبرائیے نہیں، ان کی بھی انشاءاللہ خبر لی جائے گی، اور پھر وہ شرمندہ ہوں گے، پھر ان کتابوں کو نکالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے کہ ان کتابوں کو نکالنے کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر من لا یحضر الفقی سے کوئی ایسی بات نکال کے پیش کرتا ہے تو اس صحیح بخاری کو آپ کہاں لے کے جائیے گا کہ جو کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر ہے؟ ایسی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، اللہ معافی دے، لکھنے والوں نے تو لکھ دیا، اب اس کو شریف بھی بنا دیا۔ اگر میں پڑھوں گا نا تو بعض لوگ، بعض ملا، بعض وہ افراد کے جو بڑے ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح بخاری جیسی کتاب ہے، وہ اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیں گے۔ میرے بھائی پرویز، میں ایک کوئی ایسی بات ایسے ہی جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کسی جگہ سے کوئی کیڑا نکال کر کے پیش کریں، یہ تو اس کا وقت آئے گا، اس کی خبر لی جائے گی۔ جہاں تک بات تقیہ کی ہے، تقیہ کے اوپر ایک پورا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، اور قرآن، اور جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن اور سنت سے باہر نہیں نکل کے، بغیر قرآن و سنت سے باہر نکلے آپ کی عقل کو ہم
قاضی بناتے ہیں کہ وہ آپ کی عقل انصاف کرے، قرآن اور سنت کی روشنی میں تقیے کو جاننا چاہتے ہیں، پھر آپ خود انشاءاللہ قضاوت کریں گے۔ وہ تو مرحلہ کسی نے کیا کہا، کالرز نے کیا کہا، اس کو لے کر ہم نہیں بیٹھے ہیں۔ ہم بات ذمہ داری کی کر رہے ہیں میرے بھائی پرویز، ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ ان باتوں کو لے آئیے کہ جن باتوں کا ہم نے آج ذکر کیا اس میں کوئی سقم ہے ہمیں بتائیے، کہیں ہم نے خدا نخواستہ کوئی غلط حوالہ دیا یہ ہمیں بتائیے، اس کی نشاندہی کیجئے، یا اگر بات صحیح ہے تو مانیے کہ آج ہم نے پروگرام دیکھا الحمدللہ وہ بات ہمارے دل میں اتری۔ یہ ہوتا ہے طریقہ۔ افہام و تفہیم کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا، جھگڑنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں، نہ ہم کو جھگڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم دلائل کی بات کر رہے ہیں، دلائل کی دنیا میں افہام و تفہیم کا مقصد ہے، اس مقصد میں آپ کو شریک ہونا ہے اور اس افہام و تفہیم کی منزل پر آ کر بات کریں۔ یہ جو کس نے ٹی وی پہ کیا کہا، کون کیا کہتا ہے، من لا یعظ الفقیہ کی فلاں کیا جگہ ہے، وہ شریف جو مسائل ہیں ان سب چیزوں میں الجھنے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، اس کا وقت آئے گا انشاءاللہ بھرپور اس کی خبر لی جائے گی۔ جی اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ایک بہت محترم شخصیت ہیں، ایکس ایم پی اے پاکستان سے بہت معزز شخصیت سید ذاکر حسین شاہ صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے عبدی صاحب؟ الحمدللہ میرے بھائی بزرگ، آپ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس ٹھیک ہے، بس دعا کیا کریں۔ جی سب سے پہلے سیدہ ام فروا کی جو والدہ کی برسی ہے اس سلسلے میں نے بھی دعا کی ہے، اور آپ میرا آپریشن ہونے والا ہے، آپ بھی میرے لیے آخر میں دعا کر دیں۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، ہم ابھی دعا کریں انشاءاللہ، بعد میں بھی دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کے موضوع پر آخر میں کریں، میں آج کے موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے، جی جو لوگ عربی ادب اور زبان سے واقف ہیں جی وہ اس آیت کو پڑھ کر یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ ان سے وہ صحابی مراد ہیں جن میں بیک وقت یہ 5 صفات پائی جی ہاں بالکل الگ الگ نہ پائی جائیں بلکہ بیک وقت یہ خوبیاں پائی جائیں۔ ٹھیک، جس میں ایک پائی جائے یا دوسری نہ پائی جائے یا کچھ پائی جائے اور کچھ نہ پائی جائے وہ اس کا مصداق نہیں ہے۔ بے شک لیکن جن مفسرین نے میں نے بڑی تحقیق کی ہے اس آیت کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں، ذرا سنیں جی، آپ یہاں واو عطف نہیں ہے کہ الگ الگ، لیکن جنہوں نے بھی تفسیر کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ زین معاون سے مراد حضرت ابو بکر ہے صرف۔ جی چلیے کوئی بات نہیں، تفسیر ہر تنگی اور فراخی میں حضور کے ساتھ رہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر ہے۔ جی یہ تو ٹھیک ہے، وہ تو تفسیروں میں بینہم سے مراد حضرت عثمان ہے، اور رکعوا سجدا سے مراد حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ جی، اور یبتغون فضلا بینہم سے